ایک سوال جو میرے پردہ فکر سے ٹکرا رہا ہے مسلسل، وہ یہ کہ یہ مہک ملک، یہ نام کس نے رکھا آپ کا؟ کیونکہ فلمی دنیا کے نام ہوتے ہیں. یہ مجھے خود پسند تھا یہ نام، اور میری فرینڈ تھی آرزو، تو اس نے، میں نے جب اس کو بولا نا کہ یہ کہہ رہی تمہیں کون سا نام پسند ہے، تو میرے کلاس فیلو تھا، اس کی بھتیجی تھی مہک، تو وہ بائک پہ اس کو بٹھا کے جب لے کے آتے جاتے تو میں دیکھتی تھی نا، تو ہمارے وہ نیبرز تھے، تو میں نے اس کو پوچھا اس کا نام کیا، وہ بڑی کیوٹ سی بچی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ مہک ہے. تو مجھے بہت نا وہ نام پسند آیا. تو پھر ایسی میری دوست جو آرزو تھی نا، تو اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا میں نے یہ نام رکھنا ہے، میں نے پروفیشن میں اس فیلڈ میں آنا ہے، تو میں نے یہ نام رکھنا ہے. تو اس نے کہا ہاں پیارا نام ہے. اس وقت اس نے اس حساب سے نہیں کہا تھا پیارا تھا، وہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ ہم دونوں کٹھی رہیں گی، میرا نام آرزو ہے. وہ فیمس تھی پہلے اس فیلڈ میں، مجھ سے سینئر تھی. تو وہ کہہ رہی مہک آرزو، آرزو مہک، آرزو مہکے گی چاہے مہک آگے ہو یا پیچھے ہو. تو اس نے کہا کہ آرزو مہکے گی. تو مجھے تو اس ٹائم سمجھ نہیں آئی، لیکن مہک ہی مہک گئی. مہک تو پھر اتنا مہک رہی ہے کہ بہت سے لوگ آرزو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کا نام آپ کی دوست نے آرزو کی کہ مہک ہونا چاہیے، یا اس نے کہا کیا رکھنا ہے، تو آپ نے کہا کہ مہک رکھنا ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو جو گھر والوں نے رکھا تھا نام وہ بہت پیچھے رہ گیا. ہاں، گھر والوں نے کیا رکھا تھا؟ نہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا، وہ میرے ساتھ ساتھ ہی ہے. وہ تو قبر کی مٹی میں بھی جائے گا، وہ تو حشر کے دن بھی وہی بولا جائے گا. اور میری آرزو ہے کہ اسی نام سے مجھے پکارا جائے، اور اسی نام سے مجھے اٹھایا جائے، اسی نام سے میرا حشر ہو. اور تو میری یہ دلی تمنا بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے رات دن. اور وہ کیا نام ہے؟ بس وہ چھوڑ دیں. اچھا، مطلب ظاہر ہے جب آپ اس کو اتنا سادہ اپنے سینے سے لگا کے رکھ رہی ہیں اس نام کو، اور آپ چاہتی ہیں کہ روز محشر بھی وہی نام پکارا جائے. نہیں، بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی ہماری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، اور بڑی مشکلوں کا، تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سوشلائز کروں گی جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ. اچھا، یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ وہ نام اگر آپ پبلکلی اناؤنس کر دیں گی تو پریشانیاں بڑھ جائیں گی؟ ظاہری بات ہے، لوگ ہیں پھر باتیں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، پہلے ہی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری ذات میں اتنے نقص نکالتے ہیں. تو ان کو تو پہلے ہی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کس بات سے ہم ان کو تکلیف دیں، ہم ان کو جو ہے نا پریشانی پہنچائیں. تو بس نہ پوچھیں کہ کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا پریشانیاں ہمیں تو ہنستا سب نے دیکھا ہے، ہمارا رونا تو صرف اللہ نے دیکھا ہے. روتی بھی ہیں بہت زیادہ. کن باتوں پہ؟ لوگوں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں سے. ابھی بھی؟ ہاں، اسٹل. یعنی مہک ملک اسٹار ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا دیوانی ہے، اور مہک ملک کو آج بھی لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. آپ کو پتہ جو حاسدین ہوتے ہیں، جن کا رات دن ایم ہی یہی ہے کہ ہم کیسے سامنے والوں کو تکلیف پہنچائیں، تو وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام میں، تو ہم اپنے دفاع میں لگے رہتے ہیں. بس اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. آمین آمین. آپ کے حاسدین کون ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کی دوست کی شکل میں بھی حاسدین ہو سکتے ہیں، آپ کی دشمن کی نظر میں بھی، اس کی شکل میں بھی آپ کے حاسدین ہو سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد آس پاس جو بیٹھنے والے ہیں، روز آپ کو ملنے والے ہیں، ان کی شکل میں بھی، ان میں بھی حاسدین ہو سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ بظاہر تو لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے. لیکن جب آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اوہ اس نے میرے لیے یہ پلان کیا ہوا تھا، اور اس نے میرے لیے یہ سوچا ہوا تھا، اور اتنا برا سوچا ہوا تھا، اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کی روح کانپ جاتی ہے. ایسا لوگ آپ کے ساتھ برا کر جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ایسا کچھ لوگ کر جاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کو قسمیں دی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کے آگے روتے رہیں کہ میں نے اس کام کے لیے اللہ کو قسم دی ہے کہ مجھے اس سے نہ گزاریں، میں اس سے نہیں گزرنا چاہتی، میرے اللہ کے ساتھ اس چیز پہ وعدے ہیں. لیکن ظالم لوگ ہیں نا جو، وہ نہیں دیکھتے، وہ آپ کو اس چیز سے گزاریں گے اور آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ کیسے ہم اپنا دفاع کریں، کہ یہ سامنے والے کو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی انسان کے ساتھ نہیں، میرا اللہ کے ساتھ میرے ایک بات پہ وعدہ ہے، میرے اللہ کے ساتھ ایک بات طے ہوئی ہے،
میں نے اپنے اللہ کے ساتھ وہ طے کی ہے, سوری ٹو سے. لیکن really don't mean to لوگ make you cry. اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں, اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور اللہ جب ہمیں پوچھے گا, ہمارے پاس اس ٹائم بتانے کے لیے کیا ہوگا, ہمارے پاس بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی, تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ لیکن انشاءاللہ میں یو آر ویری مچ بریو ماشاء اللہ. یو ہیل فرام دیٹ کمیونٹی جو بہت سپریسڈ ہے, بہت کارنرڈ ہے, جس کو آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں, جو بہت تنقید کا نشانہ بنتی ہے, لیکن یو آر ویری بریو. آپ تو لائم لائٹ میں ہیں, اسپاٹ لائٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کمیونٹی کے تو اکثر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیے جاتے ہیں, جان سے مار دیے جاتے ہیں, بٹ یو آر اسٹینڈنگ بریولی. وہ اسی لیے کہ وہ ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے. دیکھیں, جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کی چاہت ہے, اس پہ میں تو پورا نہیں اتر سکتی. وہ میری سوچ تو وہ نہیں ہے, میری چاہت تو وہ نہیں ہے. آپ کی چاہت ہے, لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں آپ کی چاہت پہ پورا نہیں اترتی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے مار دیں, آپ مجھے قتل کر دیں؟ مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے, میری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. میں کیسے آپ کی چاہت پہ پورا اتروں؟ میں کیسے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں جب کہ وہ میرا راستہ ہی نہیں ہے؟ تو وہ میں کیسے چل سکتی ہوں اس پر؟ لیکن آپ مجھے زبردستی چلانا چاہیں اور اس پر میں انکار کروں, اس پر میں نہیں چلنا چاہتی, اس پر میں آپ کو جواب دوں, تو آپ مجھے قتل کر دیں. یہ میری سزا ہے. جزا سزا کا تو مالک صرف اللہ ہے. آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیں, کسی کو جزا دیں. یہ تو حق اللہ کو ہے. اچھا, آپ کے حاسدین آپ کی فٹرنیٹی سے ہیں, آپ ہی کی کمیونٹی سے ہیں؟ نہیں, ہماری جو کمیونٹی سے ہیں وہ تو جسٹ باتوں سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں, لیکن فزیکلی تو دنیا لوگ ہیں بڑے ظالم ہیں, جو کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں, گر جاتے ہیں. اور اپنی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا نسلی بندہ ہے, جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار یہ بڑا خاندانی, بڑا نسلی بندہ ہے, یہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے, یہ اتنا بھی گھٹیا انسان نکل سکتا ہے. تو فزیکلی ابیوز کرتا ہے, روح کانپ جاتی ہے. فزیکلی ابیوز کرتا ہے, مطلب یہ جو قتل ہو رہے ہیں, ہاں, زیادتی کا شکار کرتے ہیں, جی, کیا کیا بدسلوکیاں ان کے ساتھ معاشرہ کرتا ہے, وہ تو ہمارے لوگ جو ہے بیچارے پسا ہوا طبقہ ہے, اور یہ ہنستا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہے, ان کا کوئی وارث نہیں, کیونکہ ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں نا, ہمیں گھر سے نکالا ہوا ہے نا, اس لیے ہمیں یہ لاوارث سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو رب کائنات ہے نا, جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا نا, اس کا وہ وارث ہوتا. بے شک, لیکن آپ تو گھر سے نکلی بھی نہیں ہیں. میں نہیں ہوں, لیکن میری فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دھتکارا ہوا ہے گھر والوں نے, جن کے ساتھ ملن جلن نہیں رکھتے, تو ان کو بے وارث سمجھ کے یہ لوگ ان کا وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وارث صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کبھی نوبت آئی گھر سے بھاگنے کی, گھر سے نکل جانے کی, گھر سے دور رہنے کی؟ ہاں, شروع میں. اینڈ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ؟ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے آپ کو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا, بیچ میں کچھ باتیں تھیں, لیکن مجھے گھر کے حالات بدلنے تھے. اچھا, ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا یہ بھی دکھ ہے کہ ہم سے کسی کی تکلیف, کسی کا دکھ نہیں برداشت ہوتا. ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, اور کسی کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنی فیملی پہ قرض چڑھا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کو دکھ میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے, ہم ان کو گھر رینٹ پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو خوشیاں دیں, ہم ان کو اپنا گھر دیں, اپنے بہن بھائیوں کو سیٹل کریں, ان کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں. دوسروں کے لیے ہماری ساری زندگی وقف ہوتی ہے. ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے قرضے اتارنے کے لیے, ان کی بیماریوں کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے, ان کو اپنا گھر دلانے کے لیے, ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے, اپنے بھائیوں کو سیٹلڈ کرنے کے لیے, بہنوں کی اچھی شادیاں کرنے کے لیے ہم ساری زندگی اپنی انویسٹ کر دیتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میرے 5 بھائی ہیں اور 1 بہن.